الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وعيننا وعجوننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومطلوبنا ومرهوبنا ومصحوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا أعلانا وأولانا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب حضور سرور دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اس ماہ مقدس کو یعنی ذوالحج شریف کو جہاں پہ بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں، ان نسبتوں میں سے ایک نسبت اس کو حضرت خلیفہ سوم خلیفۃ المسلمین امیر المومنین داماد مصطفیٰ
جناب سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی ساتھ ہیں۔ اس ماہ مقدس کی 18 تاریخ کو خلیفۃ المسلمین، خلیفہ سوم، داماد مصطفیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال باکمال ہے۔ آج کی گفتگو بھی کچھ اسی حوالہ سے ہے۔ اللہ پاک میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آئیے بات کو شروع کرتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک میں ہجرت فرما کے تشریف لے کے آئے تو کچھ عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بیت اللہ شریف سے اداس ہو جاتے۔ اس بات سے یہ بات بھی طے ہے کہ بیت اللہ شریف سے اداس ہونا حضور کی بھی سنت ہے، حضور کے صحابہ کی بھی سنت ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عشاق کے ساتھ مشورہ فرمایا اور عمرے پر روانگی کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 صحابہ کے ساتھ احرام باندھا اور عمرہ شریف کے لیے روانہ ہوا۔ جب مقام حدیبیہ پہ پہنچے تو عرب کا رواج یہ تھا کہ اس وقت ایک سفیر بندہ بھیجا جاتا جو آگے جا کے اطلاع دیتا، اور سفیر اس کو بنایا جاتا جو سب سے زیادہ سمجھدار ہوتا، سب سے زیادہ زیرک ہوتا۔ مقام حدیبیہ پہ پہنچے تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان پاک کو اپنا سفیر بنا کے مکہ شریف میں بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 باتیں حضرت عثمان سے کہیں کہ جا کے ان کو بتلا۔ پہلی بات، مکہ کے کفار و مشرکین سے کہنا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم حرم میں آئیں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے، حجر اسود کا بوسہ لیں گے، زمزم پئیں گے، صفا مروہ کے سعی کریں گے، عمرہ کریں گے اور چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی کام نہیں۔ اور دوسری بات ان لوگوں کے لیے فرمائی جو بطور مسلمان مکہ شریف میں رہ رہے تھے تو ان پر ایک ظلم کیا جا رہا تھا، زیادتیاں کی جا رہی تھی کفار و مشرکین کی طرف سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہہ دینا کہ اب تمہارے ظلم کے دن ختم ہونے والے ہیں، اب تمہاری مشکلات کے دن جو ہیں وہ ختم ہونے والے ہیں، ان قریب اللہ پاک تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ حضرت عثمان پاک رضی اللہ تعالی عنہ بطور سفیر مکہ میں پہنچے اور کفار نے آپ کو روکا، آپ نے ساری بات سنائی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کے لیے آئے ہیں، ہمیں آپ عمرہ کرنے دیں، ہم عمرہ کر کے واپس پلٹ جائیں گے۔ اس وقت ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا اے عثمان، ہم تیرے نبی کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، اگر تم نے عمرہ کرنا ہے تو سامنے بیت اللہ موجود ہے، طواف بھی کر لیں، حجر اسود سے بھی ہو لیں، زمزم بھی پی لیں، صفا مروہ کے سعی بھی کر لیں،
آپ کو اجازت ہے۔ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں طواف کعبہ کے لیے تو تڑپ رہا، میرے اندر بہت سی حسرت ہے کہ کب وہ وقت آئے تو میں بیت اللہ کے اندر داخل ہو جاؤں، لیکن اللہ کی قسم میں اس وقت تک بیت اللہ شریف کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں جب تک میرے آقا آگے آگے نہیں ہوں۔ میں اپنے آقا کے بغیر بیت اللہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ مدینے جانے کے بغیر حج ہو جاتا ہے؟ مدینے جانے کے بغیر حج تو ہو جائے گا، لیکن مدینے والے کے بغیر نہیں ہوگا۔ جب تک حج میں مدینے والے کا پیار شامل نہ ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مناسک سیکھو۔ تو مدینے والے کے پاس جائے گا تو حج کے مناسک سیکھے گا نا۔ اور دوسری حدیث پاک ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا جس نے حج کیا اور مجھے ملنے کے لیے نہیں آیا اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ حج تو ہو جائے گا لیکن مدینے والے کے بغیر حج نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہتی دنیا تک سبق عطا فرما دیا کہ ٹھیک ہے بیت اللہ کا مقام اپنی جگہ، حجر اسود کا مقام اپنی جگہ، زمزم کا مقام اپنی جگہ، صفا مرہ کا مقام اپنی جگہ، لیکن میں اس وقت تک قریب بھی نہیں جاؤں گا جب تک میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہیں تشریف لائیں۔ اب ایک شور بپا ہو گیا کہ معاذ اللہ کفار مشرکین نے حضرت عثمان پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا، اور یہ خبر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میرے ساتھ بیعت کرو عثمان کے حق میں، کون کون عثمان کا بدلہ لے گا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان کے اندر لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جس بندے نے حضرت عثمان پاک کے حق میں بیعت کی تھی اس کو علی کہتے ہیں، یعنی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے دوڑے کہ حضور میں بیعت کرتا ہوں کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ لوگ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پہ اعتراض ہے وہ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اگر پتہ ہی تھا تو پھر بیعت کیوں لی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم تھا کہ عثمان پاک زندہ ہیں تو بیعت کیوں لی؟ اصل میں ان کو بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے علم غیب کا اظہار فرما دیتے تو عثمان کی شان میں قرآن کیسے اترتا؟ عثمان کی شان میں اللہ کے قرآن کی آیات کیسے اترتی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کا کہا، جسے بیعت رضوان بھی کہا جاتا، بیعت تو پہلے بھی لی گئی، مسجد میں بیعت لی گئی، مختلف مقامات پر بیعت لی گئی، اسلام کے لیے صحابہ نے بیعت کی ہوئی تھی۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لینا شروع کی تو اللہ پاک نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، البتہ تحقیق اللہ ان مومنوں پر راضی ہو گیا ہے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کی بیعت کی ہے۔ یہ نہیں فرمایا مسجد میں بیعت کی ہے، فلاں جگہ پہ بیعت کی ہے، فلاں جگہ پہ بیعت کی ہے۔ اللہ کون سی بیعت پر راضی ہوا ہے؟ جو درخت کے نیچے بیعت ہوئی ہے، مقام حدیبیہ پہ بیعت ہوئی ہے، اور حضرت عثمان پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت میں بیعت کی جا رہی ہے۔ ایک صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کس طرح راضی ہوا ہے؟ آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے عثمان کے حق میں اللہ پاک سب پر راضی ہو گیا۔
اللہ پاک سب پر راضی ہو گیا ہے۔ تو جب سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پار پر بیعت کر چکے، حضرت عثمان نہیں تھے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنا ہاتھ اٹھایا، دوسرے ہاتھ پہ رکھا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ کس کا ہاتھ ہے؟ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اپنے ہاتھ پاک پہ رکھا، میرے رب نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے، یہ ان کا مقام ہے کہ جو ان کے حق میں بیعت لی گئی وہ اللہ کی رضا کا سبب بنی۔ جس نے اس بیعت میں حصہ لیا اللہ پاک سب پر راضی ہو۔ اب آئیے حضرت عثمان پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے شان پاک کی چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ میں چھوٹی عمر میں تھا جب جناب رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضرت عثمان پاک کا نکاح ہوا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ فرماتے ہیں جب نکاح ہوا تو میں نے دنیا میں اس جیسا حسین جوڑا کبھی نہیں دیکھا تھا، دنیا میں اس جیسا حسین جوڑا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹی عمر میں تھا، ابھی تک پردے کی آیات نہیں اتری تھی، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا سالن بنایا اور مجھے دینے کے لیے حضرت عثمان پاک کے گھر بھیج دیا۔ اور جب میں گھر گیا تو میں نے جناب رقیہ اور حضرت عثمان پاک کو اکٹھے بیٹھے ہوئے دیکھا، اور میں نے اس سے پہلے کبھی کوئی خوبصورت جوڑا نہیں دیکھا تھا۔ جب میں گوشت دے کے واپس پلٹا تو میں نے تو بات کرنی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پوچھ لیا کہ میرے داماد اور میری بیٹی کو دیکھا ہے؟ عرض کیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ آیا ہوں۔ آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کیسا پایا؟ حضرت اسامہ بن زید عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے میں نے دنیا میں اتنا حسین ترین جوڑا کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ پھر جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا انتقال ہوتا ہے، وصال ہوتا ہے، وصال قربلال ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری بیٹی کا نکاح تو عثمان پاک کے ساتھ کر دیتے، اور جب دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز پڑی کہ آقا نے پہلی بیٹی بھی دے دی، دوسری بیٹی بھی دے دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے انتقال کر دی جاتی میں عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ یہ حضرت عثمان پاک کا مقام ہے۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا، او مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ جناب عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کہتے ہیں ہم جب بھی دیکھتے حضرت عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چہرہ چمکتا دمکتا نظر آتا، چمکتا دمکتا نظر آتا۔ ایک دن ہم نے پوچھ لیا اے پیارے عثمان آپ کیسے اپنے چہرے کو بنا دے سنوارتے ہیں؟ وہ
کہتے مجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں، جب سے آمنہ کے لال ودعا کے چہرے والے نے ہمیں وضو عطا کیا ہے، میں جب بھی وضو کرتا ہوں، وضو کر کے آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، جب دوبارہ وضو کرتا ہوں اللہ میرے چہرے میں نور میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ فرماتے ہیں میں کبھی 5 نمازوں کے لیے اگر پہلا وضو ہوتا بھی تو تازہ وضو بنا لیتا، میں نے اللہ کا قرآن کھولنا ہوتا تو 6 سے 7 مرتبہ وضو کرتا، میں نے تہجد کے لیے اٹھنا ہوتا تو اور زیادہ وضو ہو جاتا، اور جب کبھی درود شریف پڑھنے کا ماحول ہوتا میں الگ طور پہ وضو کرتا۔ جیسے جیسے میں وضو کرتا گیا اللہ پاک میرے حسن میں اضافہ فرماتا چلا گیا۔ یہ جناب عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے، آپ کی عظمت ہے، آپ کا وقار ہے، اللہ اکبر۔ میں کون سی بات عرض کروں جناب والا، میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، جنت البقیع کو ہر بندہ جانتا ہے، ہر بندے کی خواہش ہے، ہر بندے کی خواہش ہے کہ مجھے جنت البقیع میں تھوڑی سی جگہ مل جائے، مجھے وہاں پہ دفن کر دیا جائے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جو بندہ جنت البقیع شریف کے اندر دفن ہو گیا نا، جنت البقیع شریف کے اندر دفن ہو گیا، اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی، میں اس کی سفارش کروں گا، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اب میں آپ کو بتاؤں جنت البقیع شریف بنا کیسے۔ او جناب عثمان کے بارے میں بات کرنے والوں ذرا زبان کو سنبھال کے بات کیا کرو، میں آپ کو بتاتا ہوں جنت البقیع شریف کیسے بنا۔ ایک دن میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اسی مقام پر ابھی تک یہ قبرستان نہیں تھا، جنت البقیع شریف نہیں بنا تھا، یہ جگہ ایک یہودی کے قبضے میں تھی۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان چکر لگا کے آنا، جگہ کتنی اچھی ہے، چکر لگا کے آنا، جگہ کتنی اچھی ہے۔ ابھی تک خریدنے کا نہیں کہا، صرف اتنا فرمایا ہے چکر لگا کے آنا، جگہ کتنی اچھی ہے۔ جناب عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد مصطفیٰ گھر سے نکلے، کچھ مال لیا، کچھ مال لے کے اس یہودی کے پاس پہنچ گئے، جا کے جگہ کا ریٹ لگایا، جگہ خرید کر واپس آ گئے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان چکر لگا آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف چکر لگا کے نہیں آیا، میں جگہ کو خرید کے آیا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں خریدنے کا تو نہیں کہا تھا، میں نے تجھے چکر لگانے کا کہا تھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان پاک سے نکل گیا تھا جگہ کتنی اچھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جو چیز میرے محبوب کو اچھی لگے میں اس کو کیسے نہ خریدوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک چیز آپ کو اچھی لگے میں کیسے نہ خریدوں۔ اوے جناب عثمان کے بارے میں زبان درازی کرنے والوں ذرا ہوش سے کام لیا کرو۔ اس قبرستان میں جناب سیدہ پاک اماں فاطمہ الزہرا بھی آرام فرما ہے، جناب عثمان غنی بھی آرام فرما ہے۔ یقیناً یہ صدقہ زہرا کے جوڑوں کا ہے، زہرا کے قدموں کا صدقہ ہے، لیکن خریدی تو عثمان نے ہے۔ اگر ان کے درمیان کوئی بغض ہوتا تو یہ کیسی بات ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ کسی نے جناب عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذوق کی ترجمانی یوں کیے کہ کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں ہماری ہے، کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے آقا۔ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم سے محبت کرنے والوں، حضور سے پیار کرنے والوں، حضور کا نام لینے والوں، حضور کا پیار اپنے سینے میں جمع کر کے بیٹھنے والوں، ایک دن میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے اعلان فرمایا۔ جناب ابوبکر بھی مال لے کے آ گئے، جناب فاروق اعظم بھی مال لے کے آ گئے، جناب حیدر کرار بھی مال لے کے آ گئے۔ واہ عثمان تیری سخاوت پر قربان جاؤں، 200 بندے کا سامان لے کے آ گئے، یعنی 200 فوجی کا سامان لے کے آ گئے، گھوڑے لے کے آ گئے، تلواریں لے کے آ گئے، نیزے لے کے آ گئے۔ اب جناب والا میرے آقا دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کیونکہ 1000 فوجی کا خرچہ چاہیے تھا، 1000 بندے کا اہتمام چاہیے تھا ابھی تک۔ جناب والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، ہے کوئی بندہ جو جہاد کے لیے اور سامان پیش کرے؟ جناب عثمان پاک کہتے ہیں میں نے کہا او عثمان تیرے ہوتے ہوئے تیرے نبی کو اعلان کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو کیسے بیٹھا ہوا ہے، تو کیسے آرام سے بیٹھا ہوا ہے؟ آپ فرماتے میں کھڑا ہو گیا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرے خاتے میں 200 گھوڑے اور ڈال دیجئے۔ میں نے 200 گھوڑے اور پیش کر دیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا نا، پھر میں کھڑا ہو گیا نا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 گھوڑے اور میرے خاتے میں ڈال دیجئے۔ جب تیسری بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا نا، جناب عثمان کہتے ہیں میں اپنے گریبان کو پکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ عثمان تیرا مال کس خاتے میں ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے تیرے نبی کو اعلان کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ تو بڑے آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے پاس 800 بندے کا سامان موجود تھا، 200 بندے کا سامان نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پاک پر، سرکار کے بار بار اعلان کرنے پر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 بندے کا سامان میرے ذمہ لگا دیجئے، میں جانوں ان کا سامان جانے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کہ میرے پاس 800 بندے کا سامان تھا، اس سے زیادہ کوئی سامان نہیں تھا، لیکن میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا جیسے جناب والا جیسے بھی ہمت ماری میں نے سامان اکٹھا کر دیا نا، 1000 بندے کا سامان پیش کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب پیارے صحابی حضرت عثمان پاک فرماتے ہیں جہاد ہو گیا نا، جب جنگ سے واپس پلٹے نا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ آپ فرماتے اس کے بعد میرا ایک مال تجارت تھا جس سے مجھے نفع کی کوئی امید نہیں تھی۔ جب میں نے اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 1000 فوجی کا سامان پیش کیا نا، اتنا نذرانہ پیش کیا نا، وہ مال تجارت جس سے مجھے نفع کی کوئی امید نہیں تھی، اللہ پاک نے مجھے اس سے 11 گنا عطا فرما دیا، اس سے مجھے 11 گنا نفع عطا فرما دیا۔ میں تو پھر یہ کہوں گا کہ آپ یہی کہتے ہوں گے کیا پیش کروں تجھے کو، کیا چیز ہماری ہے آقا، کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ جناب عثمان پاک رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہے۔ ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا جسے بیر عثمان بھی کہا جاتا ہے، اللہ ہم سب کو بار بار زیارت عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خریدے گا؟ حضرت عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور اس کنویں کو میں خریدوں گا۔ 500 یا 600 دینار کا کنواں تھا۔ حضرت عثمان پاک تشریف لے گئے، اس یہودی کے پاس گئے، رمیہ کنواں بیچو گے؟ کہا بیچوں گا۔ کہا قیمت لگا؟ پہلے اس نے کہا نہیں بیچوں گا۔ آپ نے تجھے بیچنا پڑے گا، قیمت لگا۔ کہتا ایک شرط پہ بیچوں گا۔ کون سی شرط؟
ایک دن میں پانی بیچا کروں گا، ایک دن آپ بیچا کریں گے۔ فرمایا مجھے شرط منظور ہے، قیمت لگا۔ چھوٹے لوگ چھوٹی باتیں کیا کرتے ہیں نا، یہودی نے قیمت لگائی، کتنی؟ 3000 دینار۔ کتنی لگائی؟ 3000 دینار۔ کنواں کتنے کا ہے؟ 500-600۔ کنواں کتنے کا ہے؟ 500-600 کا۔ یہودی نے قیمت کتنی لگائی؟ 3000 دینار۔ جناب عثمان پاک نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ اب وہ یہودی بڑا حیران ہو کے کہتا ہے عثمان تو ایک اچھا خاصا تاجر ہے، تیرا ایک تجارت میں نام ہے، 500-600 کا کنواں 3000 میں لے کے جا رہا ہے۔ جناب عثمان پاک نے فرمایا تیری تو اوقات ہی تھوڑی ہے، تو نے قیمت ہی تھوڑی لگائی، میں تو 40,000 دینار لے کے آیا تھا۔ کہا وہ کیسے؟ 500-600 کا کنواں ہے، آپ 40,000 کیسے لے کے آئے ہیں؟ کہا میرے نبی کو پسند آ گیا، میرے نبی کی زبان پاک سے نکل گیا ہے، اب ہمیں اس کنویں کی ضرورت ہے۔ میں تو 40,000 لے کے آیا تھا، وہ میرے پاس تھے ہی اتنے، اگر اس سے زیادہ ہوتے تو میں اور لے کے آ جاتا، فی الوقت تھے ہی اتنے۔ آپ نے کنواں خریدا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کنواں خرید لیا۔ آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا عثمان نے اللہ سے جنت کا سودا کر لیا۔ اب ہوا یہ ایک دن وہ پانی بیچتا اور ایک دن عثمان پاک کی باری آتی۔ جس دن حضرت عثمان پاک کی باری تھی آپ نے اعلان کر دیا کہ سارے لوگ فری میں پانی لیں گے، جتنا جی چاہے پانی بھر لیں۔ اب ہوتا یہ کہ جس دن پانی فری ہوتا لوگ پانی لے جاتے، اور جس دن یہودی کی باری ہوتی کوئی پانی لینے نہ آتا، اس نے پھر سارا کا سارا کنواں مسلمانوں کو دے دیا۔ یہ ہے حضرت عثمان پاک کی سخاوت، حضرت عثمان پاک کا جود، آپ کی مہربانیاں اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ یہاں تک ہی نہیں، تھوڑا سا آگے چلیے، تھوڑا سا آگے چلیے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ ایک بندہ ملک شام سے آیا نا، آ کے عرض کرتا ہے حضور پیارے ابو بکر میں رسول اللہ کا غلام و نوکر ہوں، میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، تمہارے نبی کا غلام ہوں، تمہارا دوست ہوں، مسلمان بھائی ہوں۔ اللہ پاک نے آپ کو امیر بنایا اور امیر بھی بنایا، اللہ پاک نے آپ کو امیر بنایا اور امیر بھی بنایا۔ اس کا کیا مطلب؟ پہلے امیر سے مراد وقت کے حکمران ہے، امیر المومنین ہے، اور دوسرے امیر سے مراد اللہ پاک نے آپ کو غنی بنایا، مالدار بنایا۔ لہذا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میری مدد کیجیے، میرے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، میں مقروض ہوں، میں ضرورت مند ہوں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پکڑا، اپنے گھر لے گئے۔ گھر سے کچھ باہر سے دروازہ اچھا تھا، جب اندر گیا نا تو گھر میں چار پائی بھی موجود نہیں تھی۔ وقت کے حکمران ہیں، وقت کے حکمران ہیں۔ میاں ہمارا تو یہ حال ہے، گھر میں چار پائی بھی موجود نہیں ہے، اور اگلی تجھے بات بتاؤں، 3 دن سے میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، کھجور پہ گزارا کر رہا ہوں، آج کل میرے حالات خراب ہیں۔ اس نے کہا مجھے کوئی بندہ بتلائیے جس کے پاس جاؤں میری مدد کرے۔ آپ نے فرمایا تو عثمان غنی کے پاس چلا جا، وہ تیری مدد کر دیں گے۔ وہ بندہ کہنے لگا جناب والا میں کیسے جاؤں، وہ کیسے میری بات کو قبول کریں گے؟ میں بس اتنا کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں، رسول اللہ کا نوکر ہوں، اس سے اگلی تجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے پیارے ابوبکر تمہارا حوالہ دے دوں؟ فرمایا عثمان حوالے شالے نہیں مانگتے، وہ تفتیش نہیں کرتے،
بس جو بندہ کہتے میں مسلمان ہوں اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں، تمہیں اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے زیادہ ضرورت ہے، وہ مجھے کتنے سے پیسے دے دیں گے؟ آپ نے فرمایا جہاں پہ تیری سوچ ختم ہوتی ہے عثمان کی سوچ کی ابتدا ہوتی ہے، تجھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بندہ آہستہ آہستہ چلتا چلتا، جناب والا آج دیکھیں ہم نے 10 روپے کا نوٹ دینا ہو فقیر کو، بڑی بڑی باتیں سنا دیتے ہیں، بڑے بڑے تانے مار دیتے ہیں، بڑی بڑی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں، اور اگر روزہ آ جائے تمہیں میرا ہی دروازہ نظر آیا دینا 10 روپے کا نوٹ ہے، 10 روپے کے نوٹ کے عوض میں 1000 باتیں ہم نے سنانی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں حضرت عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ کا طرز عمل کیا تھا، آپ کا طریقہ کار کیا تھا؟ جب وہ آپ کے دروازے پہ پہنچا، دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی او میرے بچوں تم دودھ میں شہد ملا کے کیوں پیتے ہو؟ تمہیں دودھ میں شہد ملانے کی ضرورت کیا ہے؟ دودھ بھی میٹھا ہے، شہد بھی میٹھا ہے، تمہیں دودھ میں شدھ شہد ملانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ بندہ کہنے لگا یہ بندہ میری کیسے مدد کرے گا جو بچوں کو دودھ میں شہد نہیں ملانے دے رہا؟ جناب عثمان پاک رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، آپ نے فرمایا میاں مجھے معاف کرنا، بچوں کو ایک بار سمجھا رہا تھا، آتے آتے دیر ہو گئی، مجھے معاف کرنا۔ جناب والا جناب عثمان پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس بندے کو پکڑا، جیسا بھی گھر کا موت الگ بٹھانے کی جگہ بنائی ہوئی تھی، آپ وہاں پہ لے گئے، دودھ کے ساتھ شہد ملا ہوا آ گیا۔ وہ کہنے لگا یہ تو گھر میں منع کر رہے تھے کہ دودھ میں شہد ملا کے نہ پیو، یہ مجھے دودھ میں شہد ملا کے دے رہے ہیں۔ وہ حیران ہو گیا نا۔ اس کے بعد جناب والا عثمان پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کھجور کا حلوہ پیش کیا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ تو گھر میں جھگڑا کر رہا تھا، مجھے میٹھے پہ میٹھے دیا جا رہا ہے۔ جب جناب عثمان پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کھلا پلا لیا نا، اس کے بعد جناب والا آپ نے فرمایا اب بتاؤ تم کیسے آئے ہو، اب بتاؤ تم کیسے آئے ہو؟ وہ بندہ کہنے لگا جناب پیارے عثمان پاک میں ملک شام سے آیا ہوں، فلاں کے علاقے کا رہنے والا ہوں، ملک شام کا فلاں علاقہ، میں کاروبار کرتا تھا، اس میں مجھے نقصان ہو گیا، میں 3000 اشرفوں کا مقروض ہو گیا ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، میری مدد کیجئے۔ جناب عثمان پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کو بلایا اور غلام کو بلا کے میں فلاں اونٹ لے کے آؤ۔ جب اونٹ لے کے آئے نا، اس پہ جناب والا سامان بھی موجود ہے، کچھ کپڑے بھی موجود ہیں، کچھ کھانا بھی موجود ہے، اور 6000 اشیاء بھی موجود ہے، 6000 اشرفیاں موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا تو آیا تھا نا، پیدل چل کے آیا تھا، اب جاؤ تم سواری پہ چلے جاؤ، یہ تمہارے اہل خانہ کے لیے ساز و سامان ہے، یہ ان کے لیے کپڑے ہیں، تمہارے کچھ پیسے ہیں۔ وہ بندہ کہنے لگا حضور آپ نے تو انتہائی کر دی، آپ نے تو انتہائی کر دی، مجھے 3000 اشرفیوں کی ضرورت تھی، آپ نے 6000 اشرفیاں عطا فرما دی۔ اور وہ بندہ کہنے لگا جناب والا یہ اونٹ کون واپس لائے گا؟ آپ نے فرمایا اوے میں نے واپس لینے کے لیے نہیں دیا، اب لے جا، تو جانے اور اونٹ جانے، تو جانے اور اونٹ جانے۔ ابھی تک اس بندے نے جناب ابو بکر کا ذکر نہیں کیا، جناب صدیق اکبر کا ذکر نہیں کیا، ابھی تک وہ خاموشی تھی۔ دروازے پر جا کر تھا حضور شکریہ، جزاکم اللہ تعالی، فرمایا میرا شکریہ نہ ادا کرو، ابو بکر کا جا کے شکریہ ادا کرو۔ حضور آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا چھوڑو ساری بات، بس تم جاتے جاتے ابو بکر کا شکریہ ادا کرتے چلو۔ یہ جناب عثمان پاک ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز سخاوت ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ مہربانیاں ہیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ مہربانی ہے۔ اور اگر سادگی کی بات کی جائے تو وقت کے حکمران ہیں، الجامع الصحیح البخاری وقت کے حکمران ہیں۔ مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھ کے ایک ہاتھ میں پیالہ پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں روٹی کے ٹکڑے پکڑے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ حجرے میں تشریف لے کے چلے جاتے، پھر ہمیں نہیں پتہ، ہم نے یار کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا، ہم تو یار کے ادا کو زندہ کریں۔ اگر وہاں پہ حضور کی محبت کو دیکھا جائے تو آپ کے خلاف کا وقت ہے،
مسجد نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو خانے پر وضو فرمایا، کھڑے ہو کر مسکرانے لگے۔ کسی نے کہا جناب عثمان پاک کسی نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی جس کی وجہ سے آپ مسکرا رہے ہیں؟ میں بات واقعی کسی نے نہیں کی، ایک دن یہی وقت تھا، محبوب کا یہی انداز تھا، ہم تو یار کی ادا کو زندہ کریں۔ اللہ اکبر۔ اگر عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کی بات کی جائے، الجامع الصحیح مسلم کی حدیث پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرمایا، لیٹے ہوئے، سرکار میں تہمت باندھا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے بزرگ جب لیٹتے تھے تو تہمت اکثر گھٹنوں سے اوپر بھی آ جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے، دستک کوئی دروازے پہ، پوچھا گیا کون؟ حضرت عائشہ پاک نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے بابا جناب ابوبکر آئے، میں اندر آنے دو۔ ابوبکر آئے، بیٹھ گئے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ حضور آپ عمر آئے ہیں۔ میں عائشہ تم چلی جاؤ، عمر کو آنے دو۔ حضرت عمر پاک بھی آئے اور بیٹھ گئے، یہاں سے کچھ باتیں سیکھ کے جائیں۔ آج حالانکہ جناب عمر پاک داماد جناب عمر پاک سسر مصطفیٰ بھی ہیں، جناب عمر پاک کی بیٹی جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، لیکن اس کے باوجود پردے کا اہتمام کروایا گیا۔ آج ہم بڑا کہتے ہیں جی ہمیں ہماری بیٹی بھی بڑا اعتبار ہے، فلاں بندے کے ساتھ بھی ہمیں اعتبار ہے، اللہ رسول کو اعتبار نہیں تھا، جنہوں نے منع کیا ہے کہ ان رشتوں کے ساتھ اپنی لڑکیوں کو اس طرح نہ بھیجو۔ ہمیں زیادہ اعتبار ہے، اللہ رسول کو اعتبار نہیں تھا۔ اس لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ جو یہ کہہ دیتے ہیں ماں باپ کہ ہمیں اپنی بیٹی پہ بڑا اعتبار ہے، کوئی بات نہیں، اپنے کزن کے ساتھ چلی جائے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس بات پہ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رسول کو اعتبار نہیں تھا، جنہوں نے احکامات بیان کر دیے، ویسے ہی احکامات بیان ہو گئے، لہذا ان احکامات کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے۔ لہذا ایسی باتیں کہ ہمیں فلاں شخص پہ اعتبار ہے، فلاں شخص پہ اعتبار ہے، ایسی باتوں کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنا بچاؤ کرنا چاہیے۔ جناب عمر پاک آئے، بیٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے لیٹے ہوئے ہیں، آپ نے تہبت ویسے ہی گھٹنوں تک ہے۔ پھر دروازہ کھٹکھٹا، پوچھا کون؟ حضور عثمان آئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ٹھہرو۔ سرکار اٹھے، اپنا تہبند سیٹ کیا، اپنا کرتا مبارک سیٹ کیا، اپنا امامہ شریف سیٹ فرمایا، اب عثمان کو آنے دو۔ تینوں حضرات آئے، بات چیت ہوئی، بات چیت ہونے کے بعد تینوں حضرات واپس چلے گئے۔ حضرت عائشہ پاک کے ذہن میں سوال باقی رہ گیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ابوبکر آئے آپ ویسے لیٹے رہے، عمر آئے آپ ویسے لیٹے رہے، عثمان آئے تو آپ نے ان کے لیے بڑا اہتمام کیا ہے، اپنا امامہ شریف سیٹ کیا ہے، کرتا مبارک سیٹ کیا ہے، تہبند سیٹ کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جس بندے سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے بیٹھو نہ حیا کرو، جس بندے سے اللہ کے ملائکہ حیا فرماتے ہیں میں اس کا کیوں نہ حیا کروں؟ اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے عثمان پاک حیا کے بارے میں۔ یہاں پہ تو بات ختم ہو جاتی ہے نا۔ آج کل ہمارے نوجوان وہاں پہ ننگا پھرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، ہاف بازو شرٹ پہننے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور جناب والا غیر شرعی لباس پہننے میں فخر محسوس کرتے ہیں، ایسا لباس جن کے اندر اجزاء ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، جسم کی وضو نمائش ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، یہ لباس پہننے میں فخر محسوس کرتے ہیں، جبکہ یہ اسلام کا زیور نہیں ہے۔ اسلام کا زیور کیا ہے؟ حیا ہے۔ الحیاء یعنی حیا ایمان کے شعبے میں سے ایک شعبہ ہے۔ اس بندے کے پاس حیا آ گیا، سب کچھ آ گیا، اور جس قوم سے حیا چلا گیا، جو قوم بے حیا ہو گئی، میرے آقا دو عالم علیہ السلام فرماتے پھر جو تم چاہو مرضی کرتے رہو۔ اب ہم مجموعی طور پہ کدھر جا رہے ہیں؟ میں ممبر پہ بیٹھ کے کہنا نہیں چاہتا، ہر بندے کو سمجھ آ گئی ہم کدھر جا رہے ہیں۔ حیا ہم سے ختم ہوتا جا رہا ہے،
اس لیے ہمیں اپنے اندر حیا پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جناب عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میری آنکھوں نے حضور کی زیارت کی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دوبارہ کبھی اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی۔ اور عثمان پاک فرماتے ہیں جب سے میرے ہاتھوں نے حضور کے ہاتھوں کو بوسہ دیا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں کو کبھی گندگی میں نہیں ڈالا۔ حضرت عثمان پاک فرماتے ہیں کہ جو محرم رشتے ہیں، پھپھیاں، خالائیں، بہنیں، ماں، جتنے بھی رشتے آتے ہیں کہ جن کے ساتھ بندے کا نکاح نہیں ہو سکتا، حضرت عثمان پاک فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی جی بھر کے ان کی طرف بھی نہیں دیکھا۔ یہ حیا ہے جو اسلام کا زیور ہے، جو اسلام کی زینت ہے۔ حضرت عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے غسل خانے میں کپڑے اتار کے نہیں نہایا کرتا تھا، کپڑوں سمیت ہی غسل کیا کرتا تھا، مجھے حیا آتی ہے۔ اس قدر حیا کی معراج ہے حضرت عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ کے اندر اس طرح حیا ہے جو ہمیں سبق دے رہا ہے کہ اپنے اندر حیا پیدا کرو، غیرت پیدا کرو۔ اگر ہمارے اندر حیا پیدا نہیں ہوگا، ہم جو مرضی کرتے رہیں، کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس مہینے کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ ہم واقع کربلا کو بیان کرتے ہیں، بڑا کھل کھل کے بیان کرتے ہیں کہ 3 دن تک پانی بند کیا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا۔ یہ بھی سوچا کریں واقع کربلا کی اس میں ایسا نہیں کوئی کمیت نہیں ہے، ایک بات کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 40 دن تک پانی بند کیا گیا۔ کتنے دن تک؟ 40 دن تک۔ عثمان وہ ہے جس کے پیسے سے اللہ کی مخلوق کو میٹھا پانی میسر آیا۔ عثمان وہ ہے جس نے جنت البقیع شریف کے لیے جگہ خرید کے دی۔ عثمان وہ ہے جس نے مسجد نبوی شریف کی جگہ خرید کے دی۔ عثمان وہ ہے جو 1000 فوجی کا اہتمام کریں، بابا ساز و سامان، آج ان پر پانی بند ہے۔ اور بڑے سارے اصحاب نے کہا تھا حضور آپ کا اقتدار ہے، آپ جو چاہیں ان سے بدلہ لے لیں۔ فرمایا عثمان مدینے میں خون ریزی نہیں چاہتا، عثمان مدینے میں خون ریزی نہیں چاہتا، اپنے نبی کے شہر کے امن کو خراب کرنا نہیں چاہتا۔ پھر عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذی الحج کو شہید کیا گیا۔ جب آپ کے جام شہادت نوش فرمایا تو آپ کے خون کا قطرہ قرآن مقدس کے اس حصے پہ گزرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب اللہ کافی ہے، پس ان قریب اللہ کافی ہے۔ ان الفاظ پر جناب عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون پاک کا قطرہ گرا۔ اللہ پاک ہمیں شان صحابہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں سیرت عثمان عطا فرمائے، اور جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان پاک ہی وہ ہستی ہیں جن کے دور میں قرآن مقدس کی ترتیب لگائی گئی، قرآن مقدس کو جمع کیا گیا۔ اللہ پاک آپ کے مزار پر انوار پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم